فلم کے آغاز میں کچھ خلاباز دکھائے جاتے ہیں جو سیارے مریخ پر موجود ہوتے ہیں۔ وہاں وہ مریخ کی مٹی پر کچھ تجربات کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ مٹی کے نمونے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران انہیں اطلاع ملتی ہے کہ یہاں ایک زبردست طوفان آنے والا ہے اور اب انہیں فوراً اپنی خلائی گاڑی کی طرف واپس جانا ہوگا۔ اب تمام خلاباز فوراً اپنے اسپیس شپ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، مگر ان میں سے ایک خلاباز جو کہ ایک ماہر نباتات بوٹنسٹ بھی ہوتا ہے، کسی چیز سے ٹکرا جاتا ہے اور وہی رک جاتا ہے اور وہ طوفان میں کھو جاتا ہے۔ تمام خلاباز اپنی خلائی گاڑی سے اسے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب وہ سب یہی سوچتے ہیں کہ مارک شاید اب اس دنیا میں زندہ نہیں رہا، لہٰذا وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن مریخ کی سطح پر دکھایا جاتا ہے کہ مارک اب بھی زندہ ہے۔ اس کے پیٹ میں ایک سریاں گھسا ہوتا ہے۔ وہ بڑی تکلیف میں ہوتا ہے جب وہ اسے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی طرح وہ چلتے چلتے اس کیمپ تک پہنچتا ہے جو وہاں خلابازوں نے اپنے قیام کے لیے بنایا تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ اپنے جسم سے وہ سریا نکالتا ہے، لیکن وہ بہت فکرمند بھی ہوتا ہے کہ اب وہ دوسروں سے کیسے رابطہ کرے گا۔ نہ کوئی خلائی گاڑی ہے، نہ کچھ اور۔ کیا وہ اپنی پوری زندگی یہاں مریخ پر گزار دے گا؟ طوفان کی وجہ سے اس کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں بچا، لیکن اسے یہ معلوم تھا کہ اگلا اسپیس شپ یہاں 4 سال بعد آئے گا اور 4 سال کا وقت بہت زیادہ ہے۔ اس کے پاس اتنا کھانا بھی نہیں ہے کہ وہ اتنا وقت گزار سکے۔ ممکن ہے وہ مر جائے، لہٰذا اسے کوئی قدم اٹھانا ہوگا۔ اب وہ ایک منصوبہ بناتا ہے۔ اس کے پاس کچھ آلو موجود ہوتے ہیں اور وہ ان آلوؤں کی مدد سے مزید آلو اگانا چاہتا ہے۔ ویسے بھی تمام خلاباز اس مریخی مٹی پر تجربات کر رہے تھے۔ مارک اپنی ڈائری میں نوٹس لینا شروع کرتا ہے اور وہ باہر جا کر کاشتکاری بھی شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ آلو اگا سکے۔ لیکن یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مریخ پر پانی موجود نہیں تھا۔ بس اتنا پانی تھا جو خلاباز زمین سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ وہ بھی اتنا ہی تھا کہ کسی طرح گزارا کیا جا سکے۔ مارک چونکہ ایک ماہر نباتات تھا، اسے معلوم تھا کہ پانی کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے اور کیا یہاں کاشتکاری ممکن ہو سکتی ہے۔ لہٰذا وہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کو ملا کر اور آگ لگا کر پانی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن پہلے تجربے میں ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے کیونکہ اس نے وہ آکسیجن نہیں ناپی تھی جسے وہ سانس کے لیے لے رہا تھا۔ اگلی کوشش میں جب وہ آکسیجن کی مکمل پیمائش کر کے دوبارہ کوشش کرتا ہے تو پانی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب مارک وہ پانی اپنی مٹی میں استعمال کرتا ہے جہاں وہ آلو اگا رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد وہ پودا اگتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مارک یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ اسے زندگی کی امید مل جاتی ہے۔ دنیا میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ مارک اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کا جنازہ بھی پڑھا جا چکا ہوتا ہے۔ پھر ناسا میں ایک لڑکی پلانر دکھائی جاتی ہے جو سیٹلائٹ امیجز کو غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ مریخ پر موجود کچھ آلات اپنی جگہ سے ہلے ہوئے ہیں اور یہ سولر پینلز ہیں جنہیں مارک نے دوبارہ ترتیب دیا ہے۔ وہ لڑکی اپنے سینئرز کو بتاتی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ مارک اب بھی زندہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ابھی سفر کریں تو بھی ہم جب مریخ پہنچیں گے تو مارک مر چکا ہوگا، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ دوسری طرف مارک پریشان ہونے کی بجائے راستہ تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ نیا پروجیکٹ جو 4 سال بعد شروع ہوگا، اس جگہ تک پہنچنے میں اسے 50 دن لگیں گے اور وہ پہلے ہی یہاں 70 دن گزار چکا ہے۔ لہٰذا وقت ضائع کرنے کی بجائے اس جگہ کی طرف روانہ ہونا بہتر ہے۔ لیکن وہ جگہ یہاں سے 2500 کلومیٹر دور ہے اور اس کے پاس جو گاڑی ہے وہ سولر پینل سے چلتی ہے اور ایک دن میں صرف 35 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتی ہے۔ اس کے باوجود یہی مارک کی آخری امید ہے۔ زمین پر دکھایا جاتا ہے کہ ناسا کے تمام لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ایک خلائی راکٹ بنا کر پانی اور خوراک مریخ بھیجیں گے جو 1 سال میں مریخ پہنچے گا۔ لیکن مارک پہلے ہی وہاں بہت سے آلو اگا چکا تھا۔ خوش قسمتی سے وہ تعداد میں کافی زیادہ تھے، لیکن مارک کو یہ بھی معلوم تھا کہ آلوؤں پر کتنا عرصہ زندہ رہا جا سکتا ہے، لہٰذا اسے کسی طرح ان سے رابطہ کرنا ہوگا۔ مارک ایک ایسی جگہ پہنچتا ہے جہاں ایک کیمرہ موجود ہوتا ہے، ایسا کیمرہ جو زمین پر ناسا کو اس کی تصویر بھیج سکتا تھا۔ وہاں وہ 3 بورڈز لگاتا ہے۔ درمیان والے بورڈ پر وہ لکھتا ہے، کیا آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں؟ بائیں طرف والے بورڈ پر لکھتا ہے، نہیں، اور دائیں طرف ہاں۔ جب ناسا کے لوگ اسے دیکھتے ہیں تو وہ کیمرہ ہاں کی طرف موڑ دیتے ہیں، تو مارک بے حد خوش ہو جاتا ہے کہ کم از کم انہیں معلوم ہو گیا کہ میں زندہ ہوں۔ اب وہ نشانات کی مدد سے ناسا سے بات چیت شروع کرتا ہے۔ مارک کو بتایا جاتا ہے کہ کھانا بھیجا جا رہا ہے۔ مارک ان سے پوچھتا ہے کہ وہ خلاباز جو اب زمین پر واپس آ چکے ہیں، کیا انہیں بتایا گیا کہ میں زندہ ہوں؟ تو ناسا بتاتا ہے کہ نہیں، ابھی نہیں بتایا۔
جب ان کے ساتھیوں کو معلوم ہوتا ہے تو وہ بہت افسردہ ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے مارک کو چھوڑ دیا۔ دوسری طرف مریخ پر جہاں مارک نے آلو اگائے تھے وہاں اچانک ایک دھماکہ ہو جاتا ہے اور اس کے تمام آلو ضائع ہو جاتے ہیں۔ مارک شدید افسردہ ہو جاتا ہے۔ اب جو تھوڑے بہت آلو بچے تھے وہ اتنے نہیں تھے کہ وہ بچ سکے، تو وہ یہ منصوبہ بناتا ہے کہ روز کا کھانا تھوڑا تھوڑا کر کے کھائے گا تاکہ زیادہ دن زندہ رہ سکے۔ زمین پر ناسا ایک راکٹ لانچ کرتا ہے جس میں مارک کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ راکٹ لانچ ہوتے ہی دھماکے سے پھٹ جاتا ہے۔ اب مارک کے لیے کوئی چیز نہیں پہنچ پاتی۔ سب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ مارک بھی یہ سن کر بہت اداس ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک پیغام بھیجتا ہے، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ہار مانتے ہیں، میں آخری سانس تک لڑوں گا۔ اگر ممکن ہو تو میرے والدین کو بتانا کہ ان کا بیٹا اپنے کام سے بے حد وفادار تھا، اور اگر وہ اپنی جان بھی دے دے تو وہ خوش ہے کہ اس نے آخری دم تک جدوجہد کی اور وہ عزت کے ساتھ مرا۔ اب ناسا چین سے مدد مانگتا ہے اور چین ان کی مدد کرنے پر رضامند ہو جاتا ہے۔ ان کا راکٹ 28 دن بعد خلا میں جائے گا جس کے ذریعے مارک کو بچایا جا سکتا ہے، لیکن ایک اور آدمی ایک زبردست تجویز دیتا ہے کہ جو خلائی جہاز زمین واپس آ رہا ہے اسے دوبارہ مریخ کی طرف بھیج دیا جائے، مریخ کے مدار سے نکل کر اسی جہاز میں سوار ہو جائے اور تمام خلاباز اسے لے لیں۔ لیکن یہ مشن بہت خطرناک ہوتا ہے اور اس سے دوسرے خلابازوں کی زندگی بھی خطرے میں آ سکتی تھی، اور ویسے بھی انہیں 19 ماہ ہو چکے تھے۔ اگر وہ واپس آتے تو مارک تک پہنچنے میں برسوں لگ جاتے۔ لہٰذا ناسا اس مشن کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسری جانب مارک دکھایا جاتا ہے جو اب بھی مریخ پر جدوجہد کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اب بھی ہمت نہیں ہار رہا۔ جب ناسا کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ خلائی جہاز جو زمین واپس آ رہا تھا اب دوبارہ مریخ کی طرف جا رہا ہے تو وہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ دراصل وہی لڑکا جس نے یہ تجویز دی تھی، اس نے ان 5 خلابازوں سے ذاتی طور پر درخواست کی تھی کہ آپ کو واپس جانا ہوگا مارک کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہ آپ کا ساتھی تھا، اور اگر ہم دوسرا طریقہ اپنائیں تو شاید بہت سال گزر جائیں گے اور آپ چند مہینوں میں پہنچ سکتے ہیں۔ ناسا کا عملہ غصے میں آ جاتا ہے، لیکن چینی ٹیم انہیں سمجھاتی ہے کہ یہ ایک زبردست منصوبہ ہے۔ جب مارک اپنی امید نہیں چھوڑ رہا اور یہ خلاباز بھی اپنی جان خطرے میں ڈال کر مارک کو بچانے جا رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں انہیں روکنے والے؟ چین ان کی مدد بھی کرتا ہے اور انہیں خوراک بھی بھیجتا ہے۔ اب وہ سب اس مشن کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور محنت کرتے ہیں۔ جب مارک کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ٹیم اسے لینے آ رہی ہے لیکن ان کے جہاز میں اتنا ایندھن نہیں ہے کہ وہ مریخ کی سطح پر اتر سکے، اور مارک کو مریخ کے مدار تک خود پہنچنا ہوگا، لہٰذا وہ اپنے خلائی جہاز کی مرمت شروع کرتا ہے، لیکن وہ بہت بھاری ہوتا ہے اس لیے وہ اس کے کچھ پرزے نکال کر ہلکا کرتا ہے۔ پھر وہ اس میں سفر کرتا ہے، لیکن اسے بہت گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ یہ جہاز مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوتا تو اسے چلانے میں کافی دشواری ہوتی ہے۔ اسی دوران وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کا رابطہ کسی سے نہیں ہوتا۔ سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب وہ ہوش میں آتا ہے تو سب کو سکون آتا ہے۔ زمین پر موجود ناسا کے لوگ بھی بہت فکر مند ہوتے ہیں اور مارک اور اس کی ٹیم کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک نئی مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ جس جہاز میں مارک ہوتا ہے اس کی رفتار پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب اس کے ساتھی اسے کیسے لیں گے۔ وہ اپنی ٹیم سے کہتا ہے، فکر نہ کرو، میں پرعزم ہوں، میں جلد تم تک پہنچوں گا۔ دوسرے خلاباز اپنے جہاز کا ایک حصہ باہر پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مارک کے جہاز کی رفتار ہوا کے دباؤ سے کم ہو جاتی ہے۔ آخرکار وہ مارک تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف خلائی جہاز کی خاتون کمانڈر دکھائی جاتی ہے جو اپنی کرسی سے رسی کے ذریعے مارک تک پہنچ رہی ہوتی ہے، لیکن رسی چھوٹی پڑ جاتی ہے اور مارک ان سے دور رہ جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے، میں اپنی اسپیس سوٹ میں سوراخ کر دوں گا۔ مارک اپنے اسپیس سوٹ میں سوراخ کرتا ہے جس کی وجہ سے ہوا اندر آنے لگتی ہے اور سوٹ کا دباؤ بڑھتا ہے۔ اس سے وہ ایک خاص سمت میں حرکت کرنے لگتا ہے اور آخرکار وہ خاتون کمانڈر تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کی جان بچ گئی اور اسے بچا لیا گیا، لیکن ایک لمحے کی حرکت سے مارک کا ہاتھ اس کمانڈر کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، مگر وہ فوراً ایک رسی اس کی طرف پھینکتی ہے جسے مارک پکڑ لیتا ہے۔ آخرکار وہ خلائی جہاز میں داخل ہو جاتا ہے اور سب سکھ کا سانس لیتے ہیں کہ مشن کامیاب رہا۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ وہ سب آخرکار زمین پر واپس آ جاتے ہیں اور مارک اب تمام خلابازوں کا لیڈر بن جاتا ہے، اور وہ انہیں سکھانے لگتا ہے کہ اگر کبھی آپ خلا میں پھنس جائیں تو خود کو کیسے بچانا ہے۔
کبھی اپنی امید نہ چھوڑیں، فلم یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔